السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو اللہ کی قدرت کے عظیم نشانیاں بیان کرنے جا رہی ہوں، جس سے ہمارے دل میں اللہ کی قدرت سے کائنات کے خالق و مالک کی مخلوقات اور ان کی خصوصیات میں غور و فکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور اس کی بے مثال کاریگری کو سن کر ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین کو انسانوں کے بسنے کے لیے بنایا اور اس پر بھاری پہاڑوں کو کھڑا کر کے ہلنے سے محفوظ کر دیا۔ پھر اس پر پیڑ پودے، جاندار، مختلف قسم کے پھل پھول، سبزیاں اور کھانے کی چیزیں پیدا فرمائیں۔ زمین پر گھر بنانے اور اس کو کھود کر پانی نکالنے کے لیے اسے نرم بنا دیا۔ اللہ ہی نے اس زمین کو ہمارے چلنے پھرنے اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل بنایا۔ اس میں سے رنگ برنگے پھول، پھل، مختلف قسم کی سبزیاں، میوے اور غلے اگائے۔ غرض یہ ہے کہ زمین ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ایک ہی زمین سے انسانوں اور حیوانوں کی مختلف ضروریات کو پورا کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر مختلف قسم کے تیل کے خزانے رکھے ہیں، جن میں پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کا تیل انسانی ترقی کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ آج تیل کی اتنی اہمیت و ضرورت ہے، اتنی کبھی پہلے نہیں تھی۔ انسان دن رات مسلسل تیل نکالتا ہی جا رہا ہے، لیکن تیل کے ذخائر کے ختم ہونے کا اندیشہ ہی نہیں۔ اندازہ لگائیے، اگر یہ تیل کے ذخیرے ختم ہو جائیں تو انسانی زندگی ٹھہر جائے گی۔ ذرا غور کیجیے کہ زمین کے اندر تیل کے یہ ذخیرے کس نے رکھے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے اس خزانے سے ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اسے ایک متعین انداز سے اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ان گنت قسم کے جانور پیدا کیے، جن میں کچھ سمندر میں رہتے ہیں، کچھ زمین پر، کچھ فضاؤں میں اڑتے ہیں اور کچھ زمین کے اندر اور جنگلوں میں رہتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ اللہ کے مخلوق بے شمار ہے، لیکن یہ جانور نہ تو کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی پیٹھ پر لاد کر چلتے ہیں، بلکہ صبح کو خالی پیٹ اللہ کی زمین پر روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ غور کیجیے، ان ہزاروں قسم کے جانور کے لیے روزانہ روزی کا انتظام کون کرتا ہے؟ قرآن میں ہے۔ اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، بلکہ اللہ ہی ان کو اور تم کو روزی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عقل اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اسے کسی بھی چیز کو سمجھنے بوجھنے کی بالکل صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس کے سامنے آگ اور پانی، سانپ اور رسی سب برابر ہوتے ہیں۔ اسے نہ تو اپنا سطر ڈھانکنے کا ہوش رہتا ہے، نہ سردی گرمی سے بچنے کا ہوش رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کمزور اور نادان بچے کو دھیرے دھیرے بڑھاتے اور اسے عقل کی دولت عطا کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہر چیز کو سمجھنے لگتا ہے۔ وہ آگ اور سانپ سے بچنے لگتا ہے، وہ اپنے سطر کو چھپاتا ہے، وہ اچھائی اور برائی کو سمجھنے لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہے، جس نے ایک چھوٹے سے ناسمجھ بچے کو آہستہ آہستہ عقل و سمجھداری کے کمال تک پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ بال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا انمول تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سر پر ریشم کی طرح چمکدار اور خوبصورت بال اگائے، جو سردی، گرمی اور دوسری نقصان دہ چیزوں سے سر کی حفاظت کرتے ہیں اور چہرے کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے مناسب جگہ پر بال اگائے۔ اگر بال ہونٹوں پر اگ جاتے تو کتنی پریشانی ہوتی، نہ ٹھیک سے بات کر سکتے، نہ کھانا کھا سکتے، نہ کوئی چیز پی سکتے۔ اسی طرح اگر ہتھیلی پر بال ہوتے تو کتنی پریشانی ہوتی۔ یقیناً ضرورت کے تحت انسان کے جسم پر بال اگانا اور بعض جگہوں پر نہ اگانا اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت کی نشانی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے اور اس میں سوچنے، سمجھنے اور بہت سی باتوں کو یاد رکھنے کی صلاحیت رکھی ہے، جس کی وجہ سے اس چھوٹے سے دماغ میں دین اور دنیا سے متعلق بے شمار باتیں محفوظ رہتی ہیں اور وہ اسے ضرورت کے وقت بہت کام آتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو دماغ کے اندر محفوظ رکھنے کی قوت سے نہ نوازتا تو کتنی پریشانی ہوتی۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دماغ میں سوچنے، سمجھنے اور یاد رکھنے کی قوت پیدا فرما کر انسان پر بڑا احسان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔